اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدى. قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اس کے لیے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اور پھر وہ سیدھے راستے کے اوپر قائم رہے. دیکھیں، بہت سے کام ہیں جو ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، وہ بڑے آسانی سے انجام پا جاتے ہیں مگر اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا ہے. معمولی عمل ہم سمجھتے ہیں مگر اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو بہت بڑا ایک خلا کہہ لیجئے یا بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اور جسے عام کر دیا گیا اور جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہے گناہ کر کے توبہ سے غفلت کرنا. کہ ایک تو خدا کی اتنی بڑی مخالفت ہو گئی، جرأت کی اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں، اور پھر انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. اور یہ احساس گناہ نہ ہونا اور زیادہ انسان کو عذاب خدا میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ احساس ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. ایک شیطان کا ایک ہنر یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کروا لیتا ہے اور گناہ کروا لینے کے بعد پھر اسے توبہ سے غافل بھی کر دیتا ہے. ہم بہت سے اس طرح کے گناہ ہے کہ جو دیکھتے ہیں. فرض کر لیجئے اگر کوئی عیب، کسی کا بھی کوئی عیب ہمیں نظر آیا، برائی کس نے کی ہے؟ برائی تو کسی اور نے کی جس کو ہم نے دیکھا ہے، اور جس نے کی ہے وہ توبہ کرنے والا ہے، وہ استغفار کرنے والا ہے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے. لیکن جس نے دیکھ لیا ہے اس برائی کو، اس برائی کو عام مجمع میں لوگوں کے سامنے وہ اتنی آزادی سے اور بے تکلف ہو کے بیان کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری ذمہ داری حساب و کتاب کی اسی کو دی گئی ہے. کس نے کیا کیا ہے، کس نے کون سا عمل کیا، کس نے کیا گناہ کیا، کس نے کون سا جو ہے وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی. وہ جس نے گناہ کیا تھا ہو سکتا اللہ نے توبہ کی بنیاد پر اسے معاف کر دیا ہو، لیکن ہم نے دیکھا اسے. تو اب جب دیکھ لیا تو ہمیں موقع میں خدا نخواستہ اگر کوئی کسی طرح کی اگر دشمنی ہوئی اور عداوت ہے، تب تو پھر نہ معلوم کیا اس کے بارے میں اور کیسے جو ہے وہ. اور آج کل چونکہ آسان ہے ان باتوں کو پھیلانا، لہٰذا وہ ایک چھوٹا سا ایک بٹن ہے، بٹن بھی اب تو بٹن بھی نہیں دبانا پڑتا ہے فارورڈ کرنے کے لیے. تو وہ نہ جانے 200 افراد کے گروپ پہ، 500 افراد کے گروپ پہ، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے گروپ، اس میں وہ بات چلی گئی. یہ جو ہم موبائل میں واٹس ایپ کے اوپر گروپ میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات
ہم سینڈ کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم، اگر معلوم بھی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے بیان کرنے والے؟ اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ہم اسے اٹھانے والے کون ہیں؟ مگر نہیں جناب، جب کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ارے آپ نہیں جانتے حضور، میں اس دن جانتا ہوں، آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ عمل کرتے ہوئے۔ اسلام نے کہا وہ تو گنہگار ہے، ہو سکتا اس نے گھر میں یہ گناہ کیا ہو، گلی میں گناہ کیا ہو، پوشیدہ طور سے گناہ کیا ہو، کم سے کم وہ پوشیدہ طور سے کسی بھی طریقے کوئی خوف تو رکھتا تھا جو علنی نہیں، مگر ہم جو بازار میں آ کے لوگوں کے سامنے اس عیب کو آشکار کر رہے ہیں، شریعت کہہ رہی ہے اگر اس نے خدا کے حکم کی مخالفت کی تو اس راز کو عام کرنے سے تم بھی گنہگار بن گئے ہو۔ تو اس لیے یہ جو گناہ ہوتا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد پر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر جب واقعی طور سے ہم توبہ کریں تو گناہ ہوتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، صدق دل سے، خلوص سے توبہ کریں۔ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ اور توبہ سمجھیں گے تو توبہ کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے بچپنے سے وہ ہے اپنا منہ پیٹنا، کہ کوئی غلطی ہوئی بس ماں نے سمجھایا کہ بھائی توبہ کرو، جلدی سے توبہ کرو، بچے نے توبہ کر لیا، تو ہم اسی کو توبہ سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم بڑے ہوئے تو اسے سمجھنے لگے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے تو بس ہر غلطی پہ کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا عمل انجام دینا ہے، توبہ ہو گیا۔ توبہ اسے کہتے نہیں ہیں۔ یہ توبہ کا اصل معنی ہے پلٹنے کے، رخ موڑنے کے، یعنی ہمیں اللہ کی طرف رخ کیے رہنا چاہیے تھا، غفلت کی بنا پر خدا کی طرف سے منہ موڑ لیا، اور چونکہ غافل ہوئے تبھی تو اللہ کے حکم کی مخالفت ہو گئی، ورنہ اگر غافل نہ ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کیسے کرتے؟ تو توبہ کسے کہتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں، فرض کر لیجئے آپ سفر پہ جا رہے ہیں، جانا تھا آپ کو پونا کی طرف، گاڑی سے تھے اپنے، جانا تھا پونا کی طرف، مگر آپ کی گاڑی مڑ گئی سورت کی طرف، آپ چلے جا رہے ہیں سورت چلے جا رہے ہیں، بعد میں آگے چل کے یہ احساس ہوا اور معلوم ہوا کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں جس روٹ پہ جانا چاہیے تھا اس روٹ پہ ہمیں پونا جانا تھا اور سورت کے روڈ پر ہم چل رہے ہیں، تو آپ صحیح بتائیے پونا آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پونا کی طرف جانے کے لیے آیا ہمیں اپنے رخ کو وہاں سے موڑنا ہوگا یا نہیں؟ کہ جہاں ہم غلط راستے پر چلے جا رہے تھے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے مڑنے کے، لہذا وہاں جب تک نہیں مڑیں گے اس وقت تک ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں، خدا کی جانب سے اپنے رخ کو موڑے ہوئے غفلت کے عالم میں کسی دوسرے راستے پر چلے جا رہے تھے، لیکن جب یہ احساس ہوا کہ ہم اس راستے پر غلط ہیں تو کیا کیا؟ فوراً اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑ لیا۔ اسی رخ کو موڑ لینے کو توبہ کہتے ہیں، اور کوئی نام نہیں ہے، نہ کوئی معنی ہے دوسرا۔ اگر ہم نے اپنے رخ کو اللہ، ورنہ اگر نہ موڑے ہوتے خدا کی ذات سے اور غافل نہ ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کیسے کرتے؟ تو غفلت ہوتی ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اللہ حاضر و ناظر رہے اور ہم ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
تو مجال ہے کہ انسان گناہ کر لے۔ جناب 4 سال کا بچہ بھی اگر سامنے بیٹھا ہو کسی کے، تو اس بچے کے سامنے بھی کوئی بڑا گناہ کرنے کی جرات نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال بچہ دیکھ رہا ہے، اور اس چھوٹے سے بچے کا خوف، اتنا خوف تو بہرحال اس کے اندر ہوتا ہے کہ کم سے کم اس بچے کے سامنے، البتہ میں شریف ماحول کی بات کر رہا ہوں، آج کے ماحول کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک زمانہ تھا، آج کا ماحول، آج کا سماج کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ آج جتنی بے حیائی اختیار کی جائے نا، اتنی ہی ترقی یافتہ مانا جاتا ہے۔ ورنہ کل آپ جانتے اور ہم بھی جانتے، گھروں میں ہمارے ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بڑا بھائی بیٹھا ہے تو چھوٹا بھائی بول نہیں سکتا تھا۔ بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی بلند آواز سے، اور جو بزرگ ہیں ان کی تو بات دوسری ہے۔ آج بڑے حیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ تو 4 سال کا بچہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو یہ جرات نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہرحال دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کا اگر احساس انسان کو ہو، چاہے جیسا ہو، آپ دیکھ لیجئے وہاں پر بھی قرآن نے بھی بیان کیا، جناب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ قرآن میں ہے۔ وہاں پر بھی جہاں کوئی نہیں تھا، اتنا نازک مرحلہ تھا جہاں جناب یوسف علیہ السلام ہے اور زلیخا، کوئی تیسرا نہیں ہے وہاں پر۔ اس وقت جس وقت اس نے یہ احساس کیا کوئی تیسرا نہیں دیکھ رہا ہے، اس نے اتنا بڑا اقدام کیا۔ لیکن اسے اس کمرے میں جیسے یہ احساس ہوا کہ یہ جو دیوار پہ تصویر لگی ہوئی ہے، وہ تصویر کس کی تھی؟ زلیخا کے جھوٹے خدا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کے قدم جناب یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھایا، تو اسے یہ احساس ہوا کہ یہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا کیا؟ ایک کپڑا ہی سے جو بھی رہا ہو، اس نے پہلے تصویر کے اوپر ڈالا، جھوٹا خدا، جھوٹا عقیدہ، کچھ بھی، مگر کم از کم اسے یہ احساس تھا کہ اس خدا کے سامنے اگر ہم کوئی غلط حرکت کریں گے تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اور یہ گناہ کہا جائے گا۔ تو اگر جھوٹے خدا کا تصور انسان کو گناہوں سے روک سکتا ہے تو کیا رب العالمین کا تصور ہمیں گناہوں سے نہیں روک سکتا ہے؟ احساس تو کریں، اتنا تو خوف پیدا کریں اپنے اندر، اور جب یہ خوف پیدا ہو جائے گا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں، خدا فرماتا ہے انی لغفار، بہت زیادہ، غفار کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ یا سورہ نوح میں آیا ہے کہ فَقُلْتِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کرو، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو کئی جگہ کے اوپر اللہ نے جہاں پر بھی اپنے کو بخشش کی صفت سے، مغفرت کی صفت سے یاد کیا ہے، وہاں صیغہ مبالغہ استعمال کیا ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم، کتنا زیادہ معاف کرنے والا، ہماری عمر 70 سال 80 سال گناہ کیا تو ہم بہت زیادہ توبہ کریں؟ کہیں نہیں آیا ہے کہ بہت زیادہ توبہ کرو۔ خلوص دل سے اگر کسی نے ایک توبہ، ایک مرتبہ بھی استغفار کر لیا اس نیت سے کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ اس گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ یہ خدا نے گنہگاروں کا وظیفہ نہیں بنایا ہے کہ تم بہت زیادہ توبہ کرو، بہت زیادہ استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنے گناہوں کے باوجود اگر
ہمارے توبہ اور ہمارے استغفار میں کمی بھی ہوگی تو دامن مغفرت میں اتنی گنجائش ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عنایت فرمائے کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے، اور جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ نہ ہونے پائے دعا کرے، اور جو یوں ہی بھولے سے یا ارادتاً نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو جو کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جاتی ہے، پروردگار چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد